آپ کی تعبیر جاننے والے سے پوچھ تو ادھر لگ تعبیر یہ الگ شعبہ ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے خواب دیکھے, بڑے بڑے لوگوں نے خواب دیکھے. تعبیر جاننے والے ڈھونڈا. حضرت علیہ السلام کو تعبیر کا علم دیا گیا. تعبیر ایک الگ علم ہے, اور خواب کے بارے میں تعبیر کے جاننا بہت ضروری ہے. جاننے والے سے پیچھے. ایسے ایک شخص نے اپنا خواب اپنی کسی نوکرانی کے ذریعے بھیجا ایک جاننے والے کے پاس. میں نے یہ خواب میں دیکھا. تو جاننے والے کا جس نے خواب میں ان کو بھیج, وہ یہ خواب تو نہیں دیتے جارے کسی خواب تھا. چل ہارون رشید بی بی کے نام تھا میدا, اور اسے خواب دیکھا میں درمیان میں ہوں چوک میں, اور ہر آنے جانے والا مجھ سے معانقہ کرتا ہے. خواب اس نے دیکھا ہوتی تو مانگے تھے میرا گاڑی دیکھا خواب. انہوں نے یہ شرمندگی کی بات ہے, اس کو کنیز کو بھیجو. اس میں آپ نے وقت کا جو ہوتا ہے درویش, کوئی نام بلول نام رکھ لو, ان کے بعد یہ کہ ہم نے خواب دیکھا ہے, کیا تعبیر ہے. انہوں نے جب بھاگ جائے تیرا خواب نہیں ہے, جس نے دیکھا ہو کہ بھیج, یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتی. میرے نے کہا یہ ہاں بات آتی ہے, وہ نہیں آ سکتی ہے. پھر اس کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اس کے نام سے لہر جاری ہوگی. آنے جانے والے اس سے استفادہ کریں گے, اس سے فائدہ لیں گے, مختلف تا کیا وہ نام رہے گا. ابھی کوئی اور مت لگے تصور. اس کی یہ خوابوں کی تعبیر میں نے جاننے والے کی بات. تب یہ تو تعبیر نہ کرنا. یہ تعبیر کے جاننے کے حساب پہ پہنچنے میں ٹھیک ہے. خواب دیکھنا چھوڑ دو. یہ تو آج بھی دھیان دیکھو میں تو بجتا ہے اگر خواب جو ہے تعبیر کے انتظار کرے گا تو بہتر ہے کہ تم تعبیر کے انتظار ہی کر لو. تعبیر جب آئی جائے گی تو خواب کو کیا کرنا. اگر خواب کی کیفیت اچھی ہو خواب اچھی, کیفیت اگر دقت نہیں ہو سمجھو کہ وارننگ ہو گئی ہے, توبہ کر لو, عبادت شروع کر دو. خواب عام طور پر تعبیر تک ہی ہے نا, خواب تو بجاتے خود کوئی بات نہیں نا, اللہ یہ کہ وہ خواب جس میں دیدار کی تمنا ہو, وہ تو خواب وہیں تعبیر ہوتی ہے اپنی. جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ خواب میں آپ نے دیکھ لیا, وہ دیکھ نہیں جا. یعنی کہ زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آ سکتی ہے کیونکہ وجود ساتھ ہے, اور وجود جب سو جائے تو پھر وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. دیدار ہو گیا, یہ چیز کبھی اس کی تعبیر کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے دیدار کر لیے. خواب میں ہم نے بیچ دیکھا, تعبیر کیا پوچھتے ہو, بجتی ہے. خواب میں ہم نے یہ چیز دیکھ کے بھول ہوگی, پہلے وہ دور کا جو رشتے دار اس کے ہم دیکھا کوئی تکلیف میں ہے, قریب لا کے پوچھ لو تکلیف میں ہی ہوگا. یہ تو بازا خواب ہے نا, کہ وہ خواب جو سمبولزم کا تم نے نام دیا کہ کچھ سمبالک ہوتے ہیں, یہ کچھ علاماتی قسم کے یا علامتی قسم کے ہوتے ہیں, ان خوابوں کے بارے میں ضرور پتہ کرو تو کیا ہے, اس سے مفہوم کیا ہے. خواب میں چاند کو دیکھنا, پہلی کا چاند ہو تو اور مانا ہے, فل مون دیکھو تو اور مانا ہے, اور دیکھو تو اور مانا ہے. چاند سے وابستہ کتنے ہی معنی ہیں. چاند بیٹا ہے, چاند روحانیت ہے, چاند بادشاہت ہے, بے شمار واقعات ہیں. تو اگر کوئی نیا دوست بناؤ تو خواب میں تمہیں امی نظر آنے لگ جائے, سمجھو کہ غلط دوست بنا لیا. مدعیہ کے سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے, کچھ علامتوں کے ذریعے بھی بات کرتا ہے, اپنے بندوں کے ذریعے بھی بات کرتا ہے, خوابوں کے ذریعے. خواب ہوتی ہے ایک قسم کی اطلاع وارننگ, آنے والے زمانے میں کچھ نہ کچھ روشنی مل جاتی ہے. اس لیے اس کا پوچھنا چاہیے خواب میں کیا حالات ہیں. ہاتھی دیکھو تو اور مانا, شیر دیکھو تو اور مطلب. یہ جتنے بھی یہ دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب خواب میں اور سے اور ہی مان لو, بڑے بڑے زبان میں ہوتے ہیں. تو ویسے بھی خواب دیکھنے کے بعد پھر تعبیر کا انتظار شروع ہو جاتا ہے
اقبال صاحب نے خواب دیکھا پاکستان کا، جو بھی دیکھا خواب، اقبال کا خواب پاکستان، پتہ نہیں یہ خواب دیکھا ہے جو پاکستان ہے جب یہ بننے والا وہ کون تو خواب دیکھا. پر ہم تعبیر کے انتظار کے سفر میں جا رہے ہیں، پھر ساتھ ٹائم کو اور خواب ہم دیکھیں. اس لیے خوابوں کو اب بہتر ہے کہ اتنا ہی دیکھو جتنا تو اس کو مچ. بڑے 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 بے خواب، میں نے آپ کو پورے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ خواب جو ہے دنیا کے اندر خواب کا سفر کیسے شروع ہوا، وہ اور شروع ہوا. جیسے قرآن پاک مجھے کہہ رہا ہے خواب دیکھا، دوسرے راستہ میں خواب دیکھا. کیا خواب تھا؟ چاند اور ستارے سے کیا ہوتا ہے؟ چاند، سورج اور ستارے میں نے دیکھا کہ سیدھے کر رہے ہیں. اور پھر باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ تک چترو یہ کالا فتح کا، یہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتایا نا، اور یقین نہیں لگا کہ آپ کو ادھر ادھر بات ہو جائے گی. اتنا شیطان علیہ انسان شیطان تو دشمن نے بتا دیا تھے، بھائی پٹانگے کے خواب دیکھ لیا اسے، انہیں باہر کر دیا. اور پھر وہ جانا پڑا مصر وغیرہ وغیرہ. پھر وہ خواب جب ہوا پورا، اس زمانے میں جب بادشاہ مصر جب بن گئے تو آنے والے لوگ جھک کے کہتے تھے نا. پھر جب بھائی جھک کے آ رہا ہے، باپ دیا باپ بھی آئی، جو بھی ہوا کہ یہ ہے تمہارے خواب بھی تھا. بڑی مشکل سے پہلے تعبیر تک پہنچے، حالانکہ پیغمبر ہی تھے، بڑا لپا ہے. پھر جب جیل کا واقعہ ہوا وہاں 2-3 خواب ایسے دیکھے گئے، آج ان کی تعبیر جو ہے وہ وہی جاتے تھے یوسف علیہ السلام. پہلا خواب کیا دیکھا کہ یہ ساتھی صاحبان سجن اچھائت پانے کے ساتھی تھے. ایک نے دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے اور اس میں روٹی ہے، اوپر سے کبھی کھا رہے ہیں. وہ کہا چلو تو تین اللہ پھانسی لگ جائے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے کہ تیرے سر پر جو رکھا ہوا ہے نا لقمہ یہ کھائے جا رہے کبھی. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں وہ کا رت نچوڑ رہا ہوں، بادشاہ سلامت پی رہے ہیں، کہ تو بحال ہو جائے گا پرائم منسٹر. کہ اپنا ہماری اس طرح یاد کرنا کہ وہ کیا ہوا ہوتا جس کے لیے ہاتھ کٹ گئے تھے، کوئی یاد بھی کرو پھر وہ اچھا کوئی یاد ہے یہ بلایا گیا ہوتا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھ لی، وہ خواب اس ایسی دیکھی کہ ضرورت پائی یوسف علیہ السلام کی، اسے جاننے والے ہیں. خواب دیکھی کہ میں نے پہلے دیکھا کہ طاقتور گائے 7، پھر 7 کمزور گائے، پھر کمزور جائے طاقتور جائے خاصی. اس طرح مجھے اچھے بالی جو ہے وہ چھٹے اور پھر کمزور چھٹے کمزور اچھے کا خواب ہے. تو بادشاہ ڈوبتا ہے تو امیر کیا اس کی عزیز متر، وہ جو وزیر اعظم تھا جو بحال ہوا تھا اس کا مجھے یاد آیا. کب یہ جاننے والے وہ جیل میں تھے اور اس کا پیغام بھی تھا، مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا ان کا جن کے ہاتھ کٹے تھے. وہ ساری بات یاد آ گئی، ہو غلطی جاتی واقعات ملایا گیا. اب کیا کیا جائے؟ تعبیر کا تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال اچھی فصل ہوگی، پھر 7 سال اچھی فصل نہیں ہوگی، اور اچھی فصل کے زمانے میں سٹور کرو اور اچھی نہ فصل کے زمانے میں تو کھاؤ. یعنی کہ ہے پہلے میں راشننگ کنٹرول کیا. خوابی تعبیر میں پھر ایسا واقعہ ہوا، آگے پھر اسی معنی میں بھائی آیا اور واقعہ خواب. پھر خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو بڑے دعا کیے جا رہا ہے. اب یہ خواب کی تعبیر کی روح کمی تھا. پھر بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ایسا واقعہ. بیٹے نے کہا جو حکم ہوا آپ کرو. خواب کیا ہے؟ جو حکم ہوا کرو. پیغمبر خواب دیکھا تو پھر حکم ہوتا ہے. یہ اور طرح واقعات چلتے 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 بوم تک جاتی ہے. خوابوں کی تعبیر جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے حوالے کر دیں، بجائے کہ خوابوں کی تعبیر کے علم میں پیچھے پڑتے رہو کہ میں علم حاصل کروں گا خوابوں کی تعبیر کا، کہ دیکھا پہلا کس ٹائم میں آیا، کون سا وقت تھا، رات کیا کھانا کھایا ہوا تھا، بزرگ کی کیا کیفیت تھی. بارہ اچھے کا خواب اچھا، برے کا خواب برا. پھر آدمی کے دیکھو شخصیت اس کی دیکھو، ایک خواب یک بعد 2 آدمی دیکھیں ایک جیسا خواب تو دونوں کی تعبیر الگ ہوں. اتنا بڑا علم ہے کہ دونوں نے خواب دیکھا، ان کا دودھ باسی لگ جائے پتر جائے. اس کی وجہ کہ پیچھے شخصیت الگ الگ ہے یا ٹائم الگ الگ ہے. ڈے کا خواب ہو رہا ہے، رات کا خواب ہو رہا ہے، ڈے ڈریمنگ ہو رہا ہے، رات کا خواب ہو رہا ہے.
اس لیے خوابوں کے بارے میں بڑی احتیاط سے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، بہتر خواب دیکھے نہیں گا۔ میں نے آپ کو اس فکر بتایا تھا، یاد ہے کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھ در حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اضطراب کا نتیجہ ہے۔ جا رہی بات، انسان خواب کو اس وقت تک خواب سمجھتا رہتا ہے جب تک ختم نہ ہو۔ خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا اتنا مشکل ہے جتنا اپنے آپ کو پہچاننا۔ جن لوگوں نے خواب میں خواب کو خواب سمجھ لیا وہ عرفان پا گئے، مطلب یہ زندگی یہ خواب ہے، لیکن جن کو پتہ چل گیا تھا یہ خواب ہے وہ جاگ گئے، اور جن کو پتہ چلا یہ خواب ہے وہ کھوئے ہوئے، یہ خواب ہے۔ اور جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نسوک تھا۔ اب بات میں یہ خواب سونا، خواب کو پتہ سونا ہوتا ہے۔ شور شدو از خواب گراں چشم کشودیم دیدیم کے باقی شب فتنہ غلولے۔ جب ہمیں شور سنا کہ یہ ہے وہ ہے، اگر آنکھ کھلی ہوئی تو ابھی شور تھا، فتنہ تھا، دنیا کا پھر سو گیا، بھئی یہ کچھ ہے۔ صبح آنکھ کھلی ہے، دنیا میں پیدا ہو گئے، پتہ چلا یہ فتنہ بتا رہے رہی، پھر شام کو پھر سو گیا، پھر آپ گھر چلے گئے، بس تو یہی ہے زندگی۔ وہ جی دو چار آنسو گراؤ گے، دو چار مسکرانے کرو گے، کچھ پیسہ کماؤ گے، کچھ خرچ کر لو گے، اور بتاؤ کیا کرو گے؟ تم کسی کے بچے ہوگے، کوئی تمہارا بچہ ہوگا، اس کے علاوہ میرے خیال کو کام کر بھی سکتے ہیں آپ لوگ، تم اس کے علاوہ کام کر کے دکھا دو۔ بال کال بندے تم لوگوں گھر دیکھنے جاتے ہو، کیا ہے کتاب دیکھنے جا رہے ہیں، مطلب کیا حال ہے، یہ کیسے لوگ رہتے ہیں؟ تو یہ الٹیمیٹلی یہ ہے، زندگی دیکھنے جاتے ہو اور موت دیکھ کے واپس آ جاتے ہو، کہتے کیا ہو؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر جاتے ہو۔ میں زندگی دیکھنے چلا ہوں، کہتا لگا جا، کہتا وہ آ گیا وقت، کہتا وقت آ گیا، اب کہتے یہ بھی دیکھ لے، وہ آخری وقت ہے پاؤ، اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو پھر یہ نیند ہوئی نا کہ زندگی جو ہے، زندگی سے پہلے نیند ہے اور موت کے بعد نیند ہے، نیند کے درمیان عمل کا احساس خواب کہلاتا ہے۔ آپ بات میں نیند کے دوران تو پیدا ہونے سے پہلے کہا تھا وہ مر نیند، پتہ نہیں آپ کہاں تھے، سوئے ہوئے، میرے کہا کہیں اور جگہ سوئے ہوئے تھے، کہ مرنے کے بعد کہاں جا کے پھر وہیں جا کے سو رہیں گے، درمیان میں عمل کیا ہوگا؟ آج بیٹھ کے یاد کرو نا ماضی کو، اور دیر بعد ٹائم ایک وقت تھا ابا ضرور ہوا کرتے تھے، جہاں پر پتہ ہے جگہ پر کون کون لوگ ہوتے تھے، تو دکان ہوتی تھی، بازار پہلے کس طرح کا تھا، یاد ہے آپ کو بازار کس طرح سے تھے؟ جہاں دکانیں ہیں آپ لوگوں کی، پہلے بازار کیسے تھا؟ اور طرح کا تھا، پھر لوگ بھی اور طرح کے ہوتے ہوں گے، گاؤں میں اور طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے۔ جب آپ یاد کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس اور خواب کتاب بچے یاد آ رہے ہیں، کبھی آپ بھی بچے تھے ماں باپ کے، کبھی ماں باپ کو یاد پہلے زمانے کے کتنے چلے گئے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ خواب پورا کر گیا، تم بھی پورا کرنے والے ہو۔ یہ سوچ رہا بتا رہا ہے نا یہ خواب کی کیفیت کیا ہے۔ اصلی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہو جائے، وہ نے آپ کو بتا دی۔ اب کیا ایسے شور بتا رہا ہے؟ کام دیکھنا پہلے خواب ہے، پھر خواب میں کون خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ ہی زندگی اور خواب ہی نہیں ختم ہو رہا، اس لیے کوئی کام آپ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کی کیا احساس، کیا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد سروس کی تلاش کرتے تو ہم لوگ جو ارے اپنا کیا زندگی کیا ہے بھائی، ریٹائرمنٹ کا نجات ہو گئی کتاب کیا ہے؟ کتاب مکان چاہیے، پھر کیوں جب پہلے دن تھا نوکری میں لکھا تھا مکان چاہیے، ضرورت چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اب ریٹائر ہو جاتے چاہیے، مکان چاہیے، سنگت چاہیے، تیرے بچوں کی خدمت کرنی ہے، تو پھر کیا کیا تو کچھ نہیں چاہیے۔ اب الٹیمیٹلی آپ رخصت ہو گئی چلے جا کے، اب بچے کس کے آپ ذمہ داری ہے کہ خدا حافظ ہے، اللہ مالک ہے ان کا، جب جانے لگا کیا کہتے اللہ مالک ہے، جب ہوتے گھر نہیں اللہ مالک بناتے، جب زندہ ہوتا اللہ مالک کرو نا، کہ یہ کس طرح سے ہے، ہم خود ہی مالک ہیں، اور جب جاؤ گے تو کس کے حوالے کر جاؤ گے کہ اللہ آپ مالک ہیں، ہم تو آتے ہی جا رہے ہیں، تو یہ ہے تارا قصہ۔ اب تم سمجھتے ہو کہ زندگی پیسے کے بغیر نہیں گزر سکتی، اور تمہارے بغیر تمہاری اولادوں کی زندگی نہیں گزر سکتی، اور جب لوگ چلے جاؤ گے تم لوگ پھر ایسے گزرے گی تمہاری اولاد کی زندگی جیسے تمہاری گزر گئی بابا، جیسے ان کی گزر گئی ان کے ماں باپ کے بغیر۔
اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے کارخانہ. اور عرصے کے بعد بندے بدل جاتے ہیں, باتیں بدل جاتی ہیں, شکلیں بدل جاتی ہیں, محلے وہی رہتے ہیں, شہر آباد رہتے ہیں, آبادی اتنی ہی رہتی ہے, بندہ کوئی بھی نہیں رہتا. پھر یہ آبادی اتنی ہے, بندہ کوئی بھی نہیں ہے. 30 لاکھ 40 لاکھ کی آبادی ہے, شہر کی 50 لاکھ ہو جائے گی, بندہ وہاں کا ڈھونڈنے لگ جاؤ گے تو کوئی بھی نہیں ملے گا, بلکہ مزار بھی نہیں ملے گا. وہ مزار بھی زیادہ مل جاتے ہیں. تو یا اللہ یہ دعا کیے گا, یا اللہ قبر اتباعی قبر سے بچا ہمیں, قبر تو الگ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ قبرستان زیادہ گاؤں میں ہونے چاہیے. اب گاؤں میں بھی کہاں جاتے تو ہے, وہی کون دیکھ بھال کرے گا. قبر میرے خیال دور ہی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونی نہیں چاہیے. یہ بھی کیا بات ہے؟ جتنا کپڑے لوگوں میں کوئی اس کو شہر مرتا کہ پلیئر سے اتنی ساری مائنڈ صاحب جگہ ہے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی, ختم ہوتی رہتی ہے. بڑا سال کے بعد دوسری جگہ شروع کی جا دیتے ہیں. پھر 20 سال کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں. کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ پھر پرانی آئیڈیاز چلے گئے, وارث چلے گئے نا, پھر راستے بھی چلی گئی, پھر دیکھ بھال کرنے والے بھی چلے گئے. ایک بار کس کی کہ اس کے بیٹا زندہ تھا 50 سال تک, آپ نے تو وہ بیٹا بھی لیا ہے, خریدار یہاں بھر کرو آگے پیچھے, وہ آگے بھی تھوڑی سی ہٹی آگے پیچھے کر کے آپ چل بسم اللہ کر بول سا بتے کلمہ پڑھا سے صاحب کے ساتھ پڑھا پار رہا. یہ قصہ ہے. وہ خوابوں کے چکر میں پڑے, حقیقت مشکل پڑی تو خواب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یہ خوابوں شابوں کے بارے چھوڑو, تقریب بات بڑی مشکل پڑی, زندگی مشکل ہے. خواب کیا ہونا ہے؟ کون سا خواب ہونا ہے جو ایسا خواب ہوگا؟ خواب میں کھانا تو نہیں ملنا, کھانا تو پھر دفتر نہیں ملے گا, دفتر ملے گا الگ باتیں ملے گا, کیسے ملے گا؟ یہ خواب عام طور پر جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ خواب میں ہو جاتی ہے. کوئی خواب تو رکویوں نہیں پایا کرتے ہیں. خوابوں کو دھیرے دھیرے لگا کرو. اللہ مالک ہے, لکھو یا اللہ ہمیں خواب دکھا ضرور, لیکن ہمیں تعبیر دکھا. اب کہاں ہم تعبیروں پہ انتظار کرتے جائیں, تو پہلے تعبیر دکھا دیے گا. بس خواب دیکھ کے تعبیر دیکھنا کیا ضرورت ہے؟